اللہ رب العزت جل وعلا نے انسانوں کی ہدایت کی خاطر نبیوں، رسولوں، کتابوں اور صحیفوں کو بھیجا ہے، اور نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کے لیے ان کو معجزاتی شان سے نواز رکھا ہے تاکہ لوگ ان کے معجزات کو دیکھ کر ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کریں، اور عام بندہ بشر کے لیے ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے میں سہولت ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہر نبی اور رسول کو اس قدر معجزہ ضرور عطا فرما دیا ہے جس کو دیکھ کر عام بشر اس کی نبوت و رسالت کی تصدیق کر سکے، اور ساتھ ہی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی یعنی قرآن مجید عطا فرمایا ہے، اور یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے، متفق علیہ ہے۔ گویا آقا علیہ السلام نے ہمیں خبر دی کہ کوئی نبی اور رسول ایسا اس کائنات میں نہیں آیا جسے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کی شان سے نوازا نہ ہو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا فرمایا ہے تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان اس معجزے کو دیکھ کر نبوت و رسالت کی تصدیق کر سکے۔ آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو شخص اس میں غور و فکر کرتا چلا جائے گا اسے یہ معجزاتی صورت نظر آتی جائے گی، چونکہ نبوت و رسالت ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا جو ہمیشہ کے لیے ہو، قیامت تک کے لیے ہو۔ اور دوسرا بڑا معجزہ آقا علیہ السلام کو جو عطا فرمایا، اس معجزے کو سفر معراج کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یوں تو آقا علیہ السلام سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں، سر تا پا معجزہ ہیں، آپ کے معجزات کی کوئی حد نہیں، آپ کے اوصاف کی کوئی انتہا نہیں، لیکن آپ کے دو بڑے معجزے یعنی قرآن اور معراج ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر بندہ رب کو بھی سبحان کہتا چلا جاتا ہے اور انہیں بھی ان کا رسول تسلیم کرتا چلا جاتا ہے۔ میں نے آج موضوع یہ سمجھا کہ آج لفظ معجزہ پر گفتگو کی جائے کہ معجزہ کہتے کسے ہیں، تاکہ آئندہ جب سفر معراج کا تذکرہ کیا جائے تو بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ہر بات میں عقل کے گھوڑے دوڑانے والے لوگ اور عقل و شعور کے رعب اور دبدبہ سے ہیبت زدہ ہونے والے لوگ تو ان چیزوں کو بھی عقل کے ترازو پر تولتے ہیں اور اپنے میزان عقل پر اسے ناپتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے حاصل نہیں ہوتی، ایمان کی برکت کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو عقل کا غلام سمجھتا تھا اور ابو الحکم سمجھتا تھا اور پھر ابو جہل قرار پایا، اس نے تو معراج کی بات سنتے ہی کہہ دیا تھا، اب تو ابو بکر بھی مان جائے گا کہ ان کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ ترازو عقل پر جب تولا جائے گا تو اس چیز کو تولا نہیں جا سکے گا، عقل تسلیم نہیں کرے گی۔
لیکن جب اس نے جا کے کہا تو جواب کیا ملا؟ صدیق نے کیا کہا؟ کہا اے ابو جہل یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، انی لأصدقہ مما ابعد من ذالک، میرا رسول کو اس سے بھی بڑی بات کہے میں تب بھی ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ تو عقل سے تول رہا ہے، میں ایمان سے اس چیز کو تول رہا ہوں۔ ایمان کی نگاہ جدا ہوتی ہے اور عقل کی نگاہ جدا ہوتی ہے، عقل کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے معجزے کی ابتدا ہو جاتی ہے، تو معجزاتی کیفیت ہی جدا ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو سمجھنا کہ معجزہ ہے کیا، یہ آج کی گفتگو کا مطمع نظر ہے، تاکہ جب ہم سمجھ جائیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایسے اعتراضات وارد ہوتے ہی نہیں اور اعتراض کی جا ہی باقی نہیں بچتی، اور جب ہم سمجھے ہی نہ معجزہ کیا ہے پھر سوچتے رہتے ہیں، کبھی تو فلاسفہ کی طرح کہ آسمان سے اوپر کیسے چلے گئے، اس میں کوئی دروازہ نہیں، شگاف نہیں، پھٹن نہیں، راستہ کہاں سے ملا، اور کبھی تو پھر انسان بہک جاتا ہے اور ابو جہل کی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو در حقیقت اس بات کو سمجھنا کہ معجزہ کیا ہے، اس بات کا داعی ہے کہ پھر ایسے اعتراض جنم نہیں لیتے اور انسان خود سے سمجھ لیتا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کی یہ خاص قدرت کا اظہار ہے اور اس کے نبی کی خاص شان کا اظہار ہے، لہٰذا یہاں اور کوئی نہیں پہنچ سکتا اور کسی کی جا ہی نہیں کہ یہاں تک اس کی پرواز ہو سکے۔ گرامی قدر، ذرا توجہ فرمائیے گا، معجزہ کہتے ہیں خارق عادت عمل کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عادت مبارک ہے اور جو معمول ہے، روٹین ورک ہے، اس سے ہٹ کر کوئی عمل ہو، خلاف عادت ہو اور وہ خیر کا داعی ہو، اور کوئی نبی اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر اسے پیش کر رہا ہو، اور پھر وہ قیامت تک کی ساری مخلوقات کو چیلنج ہو اور کوئی اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، معجزہ ہوتا ہی خارق عادت ہے، تو خارق عادت کا مطلب کہ عقل سے بعید ہوتا ہے، عقل، علم، شعور، آگہی، اس کی جہاں جا کے انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے معجزہ کی شان کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو ظاہری عقل سے اسے ناپے گا اس کا اپنا قصور ہے کہ معجزہ تو پہلے ہی عقل سے باہر بات کو کہتے ہیں، اور اگر معقول بات ہو، عقل میں آنے والی بات ہو، دستور کی بات ہو تو اسے تو معجزہ کہتے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ رب جسے نبی بنا کے بھیجتا ہے اسے کہتا ہے تم جا کے نبوت کا اعلان کرو، اور تمہاری نبوت کی دلیل طلب کریں گے تو میں اپنی قدرت کے ساتھ تم سے ایسی دلیل ظاہر کروا دوں گا کہ جس کا وہ مقابلہ بھی نہ کر سکیں اور جس کا وہ انکار بھی نہ کر سکیں۔ اب چند مثالیں سماعت فرمائیے۔ نبی صالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس آئے، اور جس وقت آپ کی تشریف آوری ہوئی، جلوہ گری ہوئی، آپ نے آ کے انہیں دعوت حق دی، توحید کی طرف بلایا، اپنے رسول ہونے کا تذکرہ کیا، قوم نے انکار کیا۔ آپ نے کہا تم انکار کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو، اور یہ مرتبہ تو بڑا بعید کا مرتبہ ہے، بھلا کوئی ایسا کام کرو نا جو انوکھا ہو، نرالا ہو، خارق عادت ہو، ہم اس کو دیکھ لیں کہ واقعی رب نے تمہیں اپنا رسول بنایا ہے تو ممتاز شان بھی دی ہے۔ گویا کافر بھی سمجھتے تھے کہ رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کی انفرادی عظمت اور شان ہوتی ہے، جس کا درجہ باقیوں سے الگ ہوتا ہے۔ کہا پوچھو، مانگو، طلب کرو، سوال کرو، کیا چاہتے ہو۔ اس وقت سنگ تراشی کا دور تھا، پتھروں سے اشیاء کو بنانا، یہ فن کائنات میں سب سے زیادہ عروج پر
قوم سمود کی وجہ سے آیا تھا۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے، قرآن نے کہا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اتنے سخت لوگ تھے، صخر کو اور پہاڑ کو ہاتھوں سے تراش تراش کے اس کے اندر وادیاں بنا لیتے تھے۔ اس وقت کرینے نہیں تھی، دھماکے والے مواد سے پہاڑ کو نہیں اڑایا جاتا تھا، لیکن ان کی مہارت اتنی تھی، طاقت اتنی تھی کہ اللہ نے کہا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ پہاڑوں میں ہاتھوں سے تراش کے اپنی وادیاں بنا لیتے، سردیوں میں باہر رہتے، گرمیوں میں پہاڑوں میں چلے جاتے۔ یہ لوگ پہاڑوں سے مختلف اشیاء کو بناتے اور پتھروں کو خوبصورت بنا کے مختلف جانوروں کی شکلوں صورتیں بنا کے بیچتے، فروخت کرتے، بعض انہیں اپنا بت سمجھتے اور کئی طرح کے عمل کرتے۔ اب یہ سوچ کر انہوں نے بات کہی، کہنے لگے سنگ تراشی کی مہارت ہمارے جیسی کسی کو نہیں، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ پہاڑ سے ہم کسی چیز کی شکل و صورت بنا لیتے ہیں، لیکن شکل و صورت بننے کے بعد وہ اس شکل و صورت والی چیز جیسا عمل نہیں کر سکتی۔ کہ پتھر کو تراش کے انہوں نے ایک گھوڑا بنا لیا، اب وہ گھوڑے سے جو کام لیا جاتا ہے اس سے وہ کام نہیں لے سکتے، وہ ان کے لیے حمل برداری کے کام نہیں آتا۔ تو کہنے لگے اگر آپ واقعہ ہی نبی ہیں اور رسول ہیں اور آپ اس کے دعویٰ دار ہیں، آپ ایسا کریں کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی بنا دیں اور وہ اونٹنی زندہ ہو اور پیدا ہوتے ہی اپنی مثل جتنی بڑی خود ہے اتنا بڑا بچہ جنے اور وہ چل کے ہمارے پاس آ جائے، ہم تمہیں رسول مان لیں گے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے زمانے میں سنگ تراشی کی مہارت ہم پر ختم ہے، لوگ پتھروں کے نمونے دیکھنے ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ پتھر سے نمونہ تو بنایا جا سکتا ہے لیکن اس بے جان کو جاندار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ اس میں جان ڈال دیں یعنی وہ پیدا ہونے والی چیز پہاڑ سے بننے والی زندہ ہو تو ہم ان کو رسول مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا قوم آؤ جمع ہو جاؤ، قوم کو جمع کیا، پہاڑوں کے پاس چلے گئے، کہا اب تم مجھے بتاؤ اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو، اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو، اس سے ہو یا اس سے ہو، یہ سامنے پتھر پڑے ہیں، بتاؤ کس پتھر سے اونٹنی پیدا ہو؟ انہوں نے کہا وہ دور پتھر جو نظر آ رہا ہے اس سے اونٹنی بنے۔ آپ نے کہا لو پھر غور سے دیکھو۔ قوم یوں غور سے دیکھ رہی ہے تو نبی صالح علیہ السلام رب سے کہہ رہے ہیں اللہ تو نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اب میری رسالت کی دلیل انہوں نے یہ طلب کی ہے کہ اس پہاڑ سے پتھر سے اونٹنی پیدا ہو جائے اور اپنی مثل بچہ جنے، اور یہ سب جمع ہے اس نظارے کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، نبی صالح علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی، اور نمودار ہوتے ہی اپنی مثل بچہ جنا اور اس کو ساتھ لے کے چلتی چلتی قوم کے پاس آ گئی۔ اب نبی صالح علیہ السلام بولے قال یا قوم هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ، فرمایا اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی اب تمہارے لیے نشانی بن کے آئی ہے۔ اور معجزے کے لیے قرآن میں حدیث میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ آیتن، دوسرا لفظ بینتن، اور تیسرا لفظ ہے برہان، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس کے لیے 3 الفاظ موجود ہیں، آیتن، بینتن، برہان، یہ تینوں گویا معجزے کے نام ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، فرمایا یہ اللہ کی خاص اونٹنی تمہارے لیے میرا معجزہ بن کے آئی ہے، رب کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اب اسے چھوڑے رکھو، کچھ نہیں کہنا، اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے۔
ولا تمسوها بسوء، اسے برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، اسے روکنا بھی نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا۔ اور دوسری جگہ پر جو الفاظ ہیں اس میں کہا اے قوم اب یہ اونٹنی آ گئی، اب پانی کی تقسیم کر لو، ایک دن پانی تم پیو گے، دوسرے دن پانی یہ پیے گی۔ قوم نے کہا یہ کتنا پانی پی لے گی، لیکن وہ اللہ کی خاص قدرت کی نشانی تھی نا، جب وہ آتی تو سارے کا سارا پانی پی جاتی، کچھ بھی باقی نہ چھوڑتی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی بن کے آئے، اپنے مثل بچہ جنے، ہم ایمان لے آئیں گے، صالح علیہ السلام نے اس معجزے کو دکھا دیا، مگر وہ ایمان نہ لائے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا، اونٹنی کی کچیں کاٹ دیں، پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا کہ انہیں ختم کر کے رکھ دیا، اور پھر وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ رب جب کسی کو سزا دیتا ہے اسے یہ اندیشہ نہیں ہوتا یہ بدلے میں کچھ کیا کرے گا، جسے رب جو چاہے کر دے، کوئی اس سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ گرامی قدر، یہ تھا معجزہ کہ پہاڑوں سے اشیاء کو تیار کیا جاتا ہے، شکلیں تو بنائی جاتی ہیں لیکن بے جان کو جاندار نہیں کیا جاتا، لیکن صالح علیہ السلام نے معجزہ یہ دکھایا کہ وہ جاندار بن کے آ گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا عروج تھا۔ فرعون اور ایسے ہی بادشاہ اپنی بادشاہت کو چلانے کے لیے دربار میں حواریوں میں جادوگروں کو کثرت سے رکھتے تھے اور انہیں ان کے جادو پر اکساتے رہتے، انعام دیتے رہتے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جادو ہماری سلطنت کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تبلیغ کرنے آئے، پیغام دیا، اس نے کہا تمہارے پاس ہے کیا؟ کہا میرے پاس بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ وہ نشانی تھی جسے رب نے دے کے کہا تھا نا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، رب نے تمہیں یہ دو معجزے دیے ہیں۔ برہانان تثنیہ ہے اور یہ بھی معجزے کے معنی میں ہے۔ ایک یہ کہ آپ عصا پھینکتے وہ اژدہا بن جاتا، اور دوسرا یہ کہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالتے، ایسے اس سے شعائیں نکلتی جیسے سورج سے شعائیں نکلتی ہے، اتنا چمکدار ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تبلیغ کی، سمجھایا، دعوت دی۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کی طرف سے ایک معجزہ لے کے نشانی لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگا فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو وہ اپنا معجزہ مجھے دکھاؤ، ظاہر کرو نا۔ یہ پہلی بار جب ظاہر کیا اس وقت کا معاملہ ہے۔ فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے عصا پھینکا، وہ بڑا اژدہا بن گیا، ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا تو روشنی بانٹنے لگا، اتنا روشن تھا۔ اب جب وہ عصا پھینکا نا، اژدہا بنا، تو علامہ نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے یوں دو جبڑے کھولے، اور جب جبڑے کھولے دونوں جبڑوں کے درمیانی فاصلہ 1 میل کا فاصلہ تھا۔ اللہ کی قدرت سے وہ اتنا بڑا اژدہا بنا، اور جب اس نے یوں جبڑے کھولے اور 1 میل کا فاصلہ بنا، فرعون ڈر کے بھاگ گیا، بگدڑ مچ گئی۔ اس نے کہا یہ تو ہمیں محلات سمیت ہڑپ کر جائے گا، مگر مچ انسان کو کس طرح قبضے میں لے لیتا ہے، اور اگر کسی کا 1 میل کا فاصلہ دونوں جبڑوں کے درمیانی فاصلہ ہو تو اس سے کتنا خوف آتا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں بس آپ رکیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار اس چیز کو ظاہر کر کے دکھا دیا۔ فرعون نے سوچا کہ جیسے ہم جادو کرتے ہیں، معاذ اللہ انہوں نے بھی کوئی کرتب سیکھ لیا ہے۔ قاعدہ یہ المرء یقیس علی نفسی، بندہ کسی کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے جیسا خود ہوتا ہے۔ کوئی شخص خود برائی میں مبتلا ہو وہ کہتا ہے ہر بندہ ہی برا ہے۔ کوئی شخص خود شراب پی رہا ہو، کوئی روک کے کہتا ہے سبھی پیتے ہیں۔ کوئی شخص خود چوریاں کرتا، اسے کہو نہ کرو، کہتا ہے سارے کرتے ہیں۔ تو بندے کی عمومی عادت یہ ہوتی ہے کہ جس بیماری میں، پریشانی میں
یا برائی میں مبتلا ہو، سمجھتا ہے سارے شاید اس میں مبتلا ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان برائیوں سے سرے سے واقف ہی نہیں ہوتے، یعنی ان سے کبھی یہ ظاہر ہوئی ہی نہیں ہوتی۔ اب اس نے سمجھا کہ جیسے میں جادو کرواتا ہوں، اس نے بھی کوئی جادو سیکھ لیا، اور اس نے بعد میں بھی اس کا اظہار کیا تھا۔ جب اس کے جادوگر ایمان لے آئے تو اس نے کہا تھا کہ لگتا ہے یہ تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں سکھایا تھا، اس لیے تم مات کھا گئے۔ اب اس نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، درباریوں کو جمع کیا، اس نے کہا ہمارا معاملہ تو ختم ہو جائے گا، اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ نے تو ایسی عجیب چیز دکھا دی، اگر دوبارہ کبھی لوگوں کے سامنے اس نے عصا کو پھینک دیا، اژدہا بن گیا، تو لوگ خوف کے مارے سارے ادھر ہی چلے جائیں گے۔ لوگوں کو کیسے بچانا ہے؟ ہم نے اپنی بادشاہت کو باقی کیسے رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا آسان طریق یہ ہے کہ ایسا کرو، ارسل فی المدائن حاشرین یاتوک بکل ساحر علیم۔ اس نے کہا تمام شہروں میں حاشر منادی بھیجو جو لوگوں کو جمع کریں، اور وہ جا کے اعلان کریں، ندا دیں، لوگوں کو دعوت دیں اور کہیں جتنے بھی جادوگر ہیں فرعون سب کو بلا رہا ہے۔ اب جب یہ اعلان ہوا کہ سب جادوگروں کو فرعون بلا رہا ہے، جادوگر بڑے خوش ہوئے کہ آج ہمیں کوئی تمغہ ملے گا، فرعون نے بلایا ہے، خاص دعوت ہوگی، آج تو بڑا اعزاز اور انعام و اکرام ملے گا۔ اور جمع ہونے والوں کی تعداد 1 2 نہیں، 1000 2000 10,000 20,000 یا 50,000 نہیں تھی، جو جادوگر جمع ہوئے تھے ان کی تعداد 72,000 تھی۔ اتنے زیادہ لوگ، بڑے بڑے جادو والے لوگ تھے، کیونکہ جادو کا دور تھا اور لوگ جادو سے ہی ہر کام کو کرنا اپنا مشغلہ سمجھتے تھے، بادشاہتیں اس کے زور پہ چلاتے تھے۔ اب جب جمع ہو گئے نا، انہوں نے آ کے فرعون سے پوچھا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ اس نے کہا ملے گا، کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں میرا قرب مل جائے گا، میں تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا، اپنے پاس رکھوں گا۔ انہوں نے کہا بہت بڑا انعام ہے کہ بادشاہ کا قرب مل جائے۔ اب وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام سے معاہدہ ہو گیا، لوگوں میں اعلان کر دیا کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ صبح فرعون کے جو جادوگر ہیں ان سب جادوگروں کا ایک موسیٰ سے مقابلہ ہے، اور لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ بڑے میدان کا انتخاب کیا گیا۔ آپ اندازہ کریں مقابلہ کرنے والوں کی تعداد 72,000 تھی، تو دیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اس وقت مصر کی آبادی کروڑوں پر مشتمل تھی۔ اس کی دلیل یہی کافی ہے کہ جس رات موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی، اور فرعون نے کہا تھا یہ بہت تھوڑے ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور اس نے تھوڑے اس لیے کہا کہ اس نے جس فوج کے ساتھ تعاقب کیا اس کا ہراول دستہ 7 لاکھ افراد پر مشتمل تھا، گویا کروڑوں لوگ نکلے تھے ان کے تعاقب کے لیے۔ اب ہوا کیا، 72,000 مقابلہ کے لیے فرعون نے اپنا الگ سے دربار لگایا ہوا ہے، درباری ہواری سب جمع کیے ہوئے ہیں، اور چاروں اطراف میں دیکھنے والے بھی جمع ہیں کہ آج کیا تماشا ہوگا۔ انہوں نے سب نے مل کر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، اے موسیٰ پہلے تم اپنا ہنر دکھاؤ گے یا ہم اپنے کرتب پہلے کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نبی پہل نہیں کرتے بلکہ تم کرو، میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک ہاتھ میں رسی تھی، ایک ہاتھ میں عصا تھا، اور انہوں نے اس کو میدان میں پھینک دیا۔ 72,000 افراد نے جب 2 چیزیں پھینکیں، 1,44,000 بناوٹیں کھلے میدان میں یوں لہرانے لگیں جیسے سانپ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی نظر پر اتنا جادو ہو گیا کہ وہ سمجھنے لگے یہ سانپ ہیں۔ 1,44,000 سانپ جس میدان میں لہرا رہے ہو، کتنا خوف ہوگا، کتنی وحشت ہوگی، دہشت ہوگی، کتنا رعب ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت جل وعلا کے نبی موسیٰ علیہ السلام اس رعب کی پرواہ ہی نہیں کر رہے، آپ نے اپنا عصا
وہاں رکھ دیا۔ عصا کیا رکھا؟ عصا اژدہا بنا، بڑا سانپ بنا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اچانک ہی ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ سانپ بنا، اور سانپ بننے کے بعد اس نے حملہ کیا اور 1,44,000 ساری بناوٹیں کھا گیا، نگل گیا، اور میدان میں اس کے سوا کچھ بچا ہی نہیں، اور وہ لہرا رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، پھر وہ سانپ جو تھا عصا بن گیا۔ قرآن نے تبھی کہا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، القیہ مجہول ہے، پیسیوائز ہے، اس میں ارادہ نہیں ہوتا۔ کہا کہ جادوگر جو آئے تھے مقابلے کے لیے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، اس منظر نامے کی وجہ سے سب کے سب سجدے میں ڈال دیے گئے۔ گویا وہ رب کو سجدہ کرنے آئے تو نہیں تھے، آئے تو تھے موسیٰ علیہ السلام کو مات دینے، مقابلہ کرنے، فرعون کا قرب پانے۔ لیکن اتنا بڑا واقعہ جب انہوں نے دیکھا، وہ جادوگر جانتے تھے جادو کے اثر سے نظر پر اتنا اثر ہوتا ہے، چیز بدلی ہوئی نظر آتی ہے لیکن بدلی ہوئی ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ عصا اژدہا بن کے سب سانپ کھا گیا، یہ بدلا بھی ہے اور اس نے بدل کے اپنا عمل بھی کیا ہے۔ لہٰذا یہ جادو نہیں، یہ کوئی اللہ کی دی ہوئی خاص قدرت کا نظارہ ہے۔ اب وہ 72,000 کے 72,000 سجدے میں پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، ربی موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون کو ایک نئی پریشانی سے پالا پڑا۔ اس نے کہا پہلے تو ایک موسیٰ قابو نہیں آ رہا تھا، اب یہ سارے 72,000 جو میں نے جمع کیے تھے وہ بھی اس کے تابع ہو گئے، اور ان سے کہنے لگا یہ تم نے مکر کیا ہے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا، کہنے لگا تم اہل شہر کو نکالنے کے لیے تم نے یہ بہانہ کیا۔ کبھی کہتا لگتا ہے یہ موسیٰ تمہارا استاد تھا جس نے تمہیں یہ فن سکھایا تھا اور یہ ہنر تمہارے پاس نہیں تھا۔ گویا بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ان کا انداز کلام ہی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو حتمی سمجھتے ہیں اور دوسری کو غلط۔ اس نے کلام کیا اور ساتھ اس نے کیا کہا؟ کہا تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، آج ہی تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ پہلے کہنے لگا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، ورنہ واپس آ جاؤ کفر میں، واپس آ جاؤ میرے پاس۔ انہوں نے کہا فرعون بڑا عرصہ گزرا تیرے پاس، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، ہماری تو سانسیں بھی تیرے پاس آ کے کبھی اونچی نہیں ہوئی تھی۔ اور زمانے میں 320 سال فرعون نے ایسی حکمرانی کی تھی، 1-2 سال نہیں، 320 سال کہ اس نے کبھی اپنے خلاف کوئی آواز نہیں سنی تھی، اور کبھی کسی میں جرت نہیں پڑی تھی وہ نظر سے نظر ملائے۔ لیکن آج نقشہ ہی بدل گیا، 72,000 افراد یہ ایمان لائے، اور تماشا دیکھنے والوں میں سے اسی دن اسی وقت 6 لاکھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو منظر نامہ ہی تبدیل ہو گیا، آئے کس لیے تھے، ہو کیا گیا۔ اب دیکھیے تو صحیح ان کی عظمت پر قربان، جو صبح تو جادوگر تھے، فرعون کا قرب پانے کے لیے مقابلے میں آئے تھے، مگر رات بھی نہیں پڑی تھی کہ وہ جادوگر سے مسلمان ہوئے، مسلمان سے موسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور ساتھی ہوئے، اور ان کے صحابی اور ساتھی ہونے سے جام شہادت نوش کیا اور رب کے قرب میں پہنچ گئے۔ رب جب کسی کی حالت کو بدلتا ہے تو کتنی جلدی تبدیلی آتی ہے۔ صبح سب جمع تھے فرعون سے انعام لیں گے، ابھی رات بعد میں پڑی رب کی بارگاہ میں انعام یافتہ پہلے ہو گئے اور شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے یہ عمل معجزہ ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جس کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ 72,000 جادوگر کیا، کائنات کی ساری چیزیں بھی مل کر اللہ کے نبی کا معجزہ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نبی کا معجزہ رب کی قدرت کے ساتھ ظاہر ہو